بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس نمبر 81، واقعہ معراج اور قریش کا رویہ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں یہ واقعہ سنایا تو کفار نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ مکہ سے بیت المقدس جانے کے لیے 1 مہینہ اور واپس آنے کے لیے 1 مہینے کا عرصہ لگتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سفر راتوں رات طے کر لیا جائے اور آپ آسمان پر بھی جا کر آ جائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کیں اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو بالکل سچ ہے اور میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ مسجد اقصیٰ کے پادری کی گواہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے قیصر روم ہرقل کے پاس نامہ مبارک بھیج کر اسلام کی دعوت دی۔ ہرقل نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ حجاز کا کوئی تاجر موجود ہو تو اسے بلا لائے۔ اتفاق سے اس وقت تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے موجود تھے، جن سے ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے۔ ان سوالات کے جوابات دینے کے دوران ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو معراج کے واقعے کا خیال آیا اور انہوں نے اسے بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرتے ہوئے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے۔ مقصد غالباً یہ تھا کہ یہ بات بتا کر ہرقل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شک و شبہ میں ڈالا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کیا جائے۔ ہرقل کے دربار میں اتفاق سے اس وقت مسجد اقصیٰ کا لارڈ پادری موجود تھا، جس نے یہ بتایا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے مسجد اقصیٰ کے تمام دروازے بند کر دیتا تھا، لیکن اس رات کوشش کرنے کے باوجود صدر دروازہ بند نہیں ہوا۔ آخرکار انہوں نے نجاروں کو بلوا کر اسے بند کرنا چاہا، مگر باوجود کوشش کے وہ ناکام رہے، اس لیے دروازہ کھلا چھوڑ کر سب لوگ گھروں کو چلے گئے۔ پادری جب الصبح مسجد آیا تو مسجد کے دروازے کو بالکل ٹھیک پایا۔ مسجد کے قریب چٹان میں سوراخ دیکھا جس سے کسی جانور کو باندھنے کا نشان تھا۔ پادری نے کہا کہ رات کو دروازے کا کھلا رہنا صرف اس نبی کے لیے تھا جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور یہ کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں رات میں ضرور نماز پڑھی ہوگی۔ سیرت احمد مجتبیٰ زاد المعاد۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔